अरबों रुपए की आमदनी हासिल होती है, लेकिन इन इदारों का ना तो ऑडिट कराया जाता है, ना ही कोई परफॉर्मेंस रिपोर्ट पेश की जाती है, ना ही कोई ऑडिट रिपोर्ट मंजरेआम पर लाई जाती है। और अरसा दराज से इन माली बेज़ाब्तियों और बेदयानती और करप्शन की वजह से खदशा है कि अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए मुल्क से बैरून मुल्क रकम मुंतकिल हो गई है। अल्फला जैसे इदारों की अहमियत और भी बढ़ जाती है। ज़रूरत इस अमर की थी कि अल्फला के तर्ज के कई इदारे वजूद में लाए जाते ताकि कोयटा के अलावा बलूचिस्तान के दीगर शहरों में मुकीम मसीह कम्युनिटी के तलबा और ऐसी सहूलियात से डेवलप होते, लेकिन चर्च ने ऐसे प्रोग्रेसिव इनिशिएटिव लेने के इक़दाम उठाने से गुरेज किया। जानिब चर्च के वसाइल और आमदनी बढ़ती जा रही है और दूसरी जानिब मसीह कम्युनिटी गरीब से गरीब तर होती चली जा रही है। इज्जत माब जनाब बिशप खालिद रहमत साहब, ये मसीह कम्युनिटी के साथ धोखा नहीं तो और क्या है। चर्च के ज़ैर तमाम चलने वाले तालीमी इदारों की तोसी के काम में हुकूमती फंड्स या पब्लिक मनी से करोड़ों रुपए की मालियत से तालीमी इदारों की एक्सटेंशन और कई चर्चेस की तामीर और कई चर्चेस एक्सपेंड हुए हैं। इन असासों में इजाफा होने के बावजूद इन इदारों से हासिल होने वाली आमदन में कई गुना इजाफा हुआ है और इन तालीमी और मजहबी इदारों से चंदे और फीसों में अरबों रुपए की आमदनी हासिल होती है, लेकिन इन इदारों का ना तो ऑडिट कराया जाता है, ना ही कोई परफॉर्मेंस रिपोर्ट पेश की जाती है, ना ही कोई ऑडिट रिपोर्ट मंजरेआम पर लाई जाती है। ना कोई क्वालिटी इंश्योरेंस है, ना कोई टेंडर और परचेज पॉलिसी है, ना कोई कंप्लेन मैनेजमेंट सेल है, ना कोई मैनेजमेंट पॉलिसी है, जबकि ये तमाम पॉलिसी किसी भी निज़ाम को शफाफ और बेहतर बनाने के लिए कारआमद है। रोमन कैथोलिक चर्च में इन पॉलिसियों की अदम मौजूदगी से फायदा उठाते हुए आपके ज़ैर एहतमाम बिशप साहब, आपके ज़ैर एहतमाम इदारों में मेगा करप्शन के स्कैंडल्स सामने मंजरेआम पर आए हैं और अरसा दराज से इन माली बेज़ाब्तियों और बेदयानती और करप्शन की वजह से खदशा है कि अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए मुल्क से बैरून मुल्क रकम मुंतकिल हो गई है। अगर इन इदारों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाए तो ये जानकर तकलीफ में इजाफा होता है कि इन तालीमी और फलाई इदारों की कारकर्दगी मायूस कुन है। इन इदारों में डिसिप्लिन और ट्रांसपेरेंसी का फुकदान है। क्लासेस में मुकर्रर तादाद से ज़्यादा स्टूडेंट रखे जाते हैं, फीसिस में बहुत ज़्यादा इजाफा किया गया है, ना तो स्टूडेंट को सहूलियत हासिल है, ना ही उस्ताज़ों की उजरतें मुनासिब हैं, ना ही वालिदैन को रिलीफ दिया जाता है। रोमन कैथोलिक चर्च के ज़ैर तमाम चलने वाले फलाई इदारों भी गैर फ़ाल हैं। ये इदारे भी डिलीवर करने में नाकाम रहे हैं। वसाइल की बतात होने के बावजूद तालीमी इदारों में ना तो तालीमी मेयार बेहतर हुआ है, ना ही इदारे अपग्रेड हुए हैं, ना ही पसमानदा तबकात के बच्चों और नौजवानों को मौके फराहम किए जाते हैं। रोमन कैथोलिक चर्च की पसमानदा तबकात से ला ताल्लुकी की पॉलिसी मायूस होकर फादर ऑटो पोस्टमा ने पसमानदा तबकात के लिए मेयारी दरसगाह के क़याम के लिए सोचना पड़ा। अल्फला कामतगाह ही वाहिद तालीमी इदारा था जो हकीकी मायनों में पसमानदा तबकात की तालीमी ज़रूरत पूरा कर रहा था और मौजूदा दौर में गैर मामूली इक़्तिसादी बदहाली और तालीमी अबतरी की वजह से अल्फला जैसे इदारों की अहमियत और भी बढ़ जाती है। ज़रूरत इस अमर की थी कि अल्फला के तर्ज के कई इदारे वजूद में लाए जाते ताकि कोयटा के अलावा बलूचिस्तान के दीगर शहरों में मुकीम मसीह कम्युनिटी के तलबा और ऐसी सहूलियात से डेवलप होते, लेकिन चर्च ने ऐसे प्रोग्रेसिव इनिशिएटिव लेने के इक़दाम उठाने से गुरेज किया। अगर तल्ख हक़ाइक़ का जिक्र किया जाए तो पता चलता है कि चर्च ने हमेशा अपने रसूख और मजहबी शनाख्त इस्तेमाल करके मसीह कम्युनिटी को इन वसाइल और हकूक़ से महरूम किया है, जिसकी वजह से मसीह कम्युनिटी आज तक जहालत और गुर्बत और अफलास से निजात हासिल नहीं कर सकी। चर्च ने सियासी क़यादत से मिलकर हुकूमती फंड और पब्लिक मनी से मजहबी मकामात और अपनी तालीमी इदारों की तरक्की और तरवीज के लिए इस्तेमाल किए, जिसकी वजह से बशीराबाद फेज़ 1 और फेज़ 2 और यहोनाबाद के कम्युनिटी हॉल्स को चर्चेज में तब्दील कर दिया। ग्रामर स्कूल में 2 कम्युनिटी हॉल्स के इस्तेमाल में नहीं है। ग्रामर स्कूल में 1983 में 20 कमरों पर मुश्तमिल और 2023 में बिल्डिंग्स भी हुकूमती फंड से तामीर हुई। पोस्टमा की जाती कोशिशों से कायम करदा ज़ियारत में मौजूद रेस्ट हाउस भी अवाम की दस्तरस में नहीं बल्कि कमर्शलाइज किया गया है विदाउट कम्युनिटी कंसर्न्स। इन तालीमी
اداروں سے حاصل ہونے والی آمدنی اور مواقع سے فائدہ صرف چرچ انتظامیہ کو پہنچا ہے، جس سے آرام گاہ، گاڑیاں خریدی گئی جاتی ہیں اور دیگر سامان حاصل تیش کیا جاتا ہے۔ ایک جانب چرچ کے وسائل اور آمدنی بڑھتی جا رہی ہے اور دوسری جانب مسیح کمیونٹی غریب سے غریب تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ عزت مآب جناب بشپ خالد رحمت صاحب، یہ مسیح کمیونٹی کے ساتھ دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اس صورتحال میں صرف ظاہر ہے کہ کیتھولک چرچ مسیح کمیونٹی کو غربت اور جہالت میں رکھنا چاہتا ہے، تو اس سلسلے میں نہایت ادب سے گزارش ہے کہ اگر غربت اور جہالت کا تحفہ اتنا ہی اچھا ہے تو آپ غربت اور جہالت کیوں اختیار نہیں کرتے؟ آپ اتنے تعلیمی یافتہ کیوں ہیں؟ آپ کا رہن سہن تو غریبوں جیسا نہیں؟ آپ اپنی لگژری لائف کو خیر بات کہہ کیوں نہیں دیتے جیسا کہ مسیح یسوع کی تعلیم تھی؟ اگر غربت اور افلاس میں سکون ملتا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو سکون سے کیوں محروم رکھا ہوا ہے؟ آپ نے کیوں نہیں سمجھ لیا کہ غربت کے ہاتھوں تباہ لوگوں سے ان کے وسائل چھین لیے جانے پر پرسکون رہیں گے یا طبقاتی نظام کے آخری حصے میں رہنا ان کا مقصد ہے؟ آپ نے تو ٹھکرائے اور رد کیے ہوئے لوگوں کو سہارا دینے کا عہد کیا ہوا تھا۔ آپ کا نظام اور قانون آپ کو چھیننے کا نہیں، دینے کا درس، شیئرنگ کا درس دیتا ہے، لیکن صورتحال تو اس کے برعکس دکھائی دیتی ہے۔ عزت مآب جناب بشپ صاحب، کوئٹہ بلوچستان کے مسیح یہ ظلم و زیادتی اور حق تلفی برداشت کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اب یہ سب کچھ برداشت نہیں کریں گے۔ آپ اور آپ کا نظام ہمیں ہمیشہ امید کا درس دیتا ہے چلا آ رہا ہے، لیکن یہ امید کا درس کوئٹہ کے بوجھ تلے دبے مسیح کمیونٹی کے لیے نہیں ہے۔ عالیہ جناب بشپ صاحب، اس ظلمانہ اور غیر منصفانہ نظام میں تو نہ تو آپ کا کردار مسیح کی تعلیم کے مطابق ہے اور نہ آپ نے اپنی انسانی عقلی اخلاقیات کو مروج خاطر رکھا ہوا ہے، اور نہ ہی آپ اپنے ہی سیٹ اپ کے بنائے ہوئے قانون جسے کینن لا کہا جاتا ہے کے مطابق کام کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ کینن لا کے مطابق ہر چرچ کو چرچ کمیٹی بنانی ہے، پیرش کے اندر تمام چرچز کو پیرشز کمیٹی بنانی ہے، اور پھر پیرشز کے اندر ڈائسیسن کمیٹی کا نظام قائم کرنا ہے، اور ان کمیٹی کے ممبران عام مسیحیوں پر مشتمل ہونا لازم ہے۔ چرچ کے مالی معاملات کو چرچ کمیٹی میں مالی معاملات کے سامنے رکھنے کا پابند ہے، لیکن ہمیں اس نظام میں کوئی جمہوری انداز دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن ہمیں کسی بھی چرچ میں پیرش کمیٹی دکھائی نہیں دیتی، کسی پیرش میں پیرش کمیٹی دکھائی نہیں دیتی، اور نہ کوئی ڈائسس کمیٹی کا وجود ہے۔ چرچ کسی صورت فلاح و بہبود کا کام کو نظر انداز نہیں کر سکتا، اور رومن کیتھولک چرچ اپنے قوانین کے تحت پوری دنیا میں اسی طرح کام کر رہا ہے، لیکن آپ نے ان تمام کاموں کو کمرشلائز بنیادوں پر کر دیا ہے۔ چرچ چندے اور کنٹریبیوشن یا ملکی اور بین الاقوامی اداروں کی جانب سے وصول ہونے والے فنڈ کے علاوہ تعلیمی اداروں سے پیدا ہونے والی آمدن کے متعلق کو آگاہ کرنے کا پابند ہے، اور مسیح کمیونٹی اس معاملے پر فائنانس کے معاملے کو جاننے کا حق بجانب ہے، اور چرچ انتظامیہ اس معاملے کو خفیہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس پلیٹ فارم سے رومن کیتھولک چرچ سے انتظامیہ سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ فائنانس کے معاملات میں شفافیت شو کریں۔ کے مطابق چند سال قبل جب چرچ کی انتظامیہ کی جانب سے الفلاح کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو فرینڈ آف الفلاح، میں پھر ریپیٹ کروں گا، فرینڈز آف الفلاح، جو یورپ کی ایک ڈونر ایجنسی کی جانب سے چرچ انتظامیہ کو مطلع کیا گیا کہ فرینڈز آف الفلاح نے فادر کی لازوال اور ناقابل فراموش خدمات اور قربانی کو کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس پیغام کے تحت الفلاح قامت گاہ کو کسی صورت بھی بند نہیں ہونا چاہیے تھا، اور فرینڈ آف الفلاح کا وجود بھی فادر کی خدمات کے نتیجے میں آیا تھا، اور اس طرح الفلاح کو زندہ رکھنے کے لیے عارضی انتظام ہوا۔ اس لیے ان کے اصرار پر چرچ نے الفلاح کو بند کرنے کا فیصلہ واپس لے لیا، لیکن کچھ عرصے بعد چرچ انتظامیہ کی جانب سے الفلاح کے اسٹوڈنٹ کو ڈان باسکو لرننگ سینٹر کوئٹہ کی عمارت میں منتقل کر دیا گیا عارضی طور پہ، اور الفلاح کے ہال کو چرچ میں تبدیل کر کے قبضہ کر لیا گیا، جبکہ عمارت کا بڑا حصہ بے مصرف ہو گیا۔
الفلاح کی عمارت کو چرچ میں تبدیل ہونا اصولاً اور اخلاقاً درست نہیں تھا، کیونکہ کسی بھی عمارت کو پاکستان پینل کوڈ کے تحت 295 کے تحت آپ کسی طور بھی اٹارنی جنرل سے اجازت لیے بغیر اسے تبدیل نہیں کر سکتے، کیونکہ اس ادارے کی بنیاد ہی پسماندہ اور مرحوم طبقات کی ترقی کے لیے رکھی گئی تھی، جو سماجی ترقی کی علامت تھی، جبکہ جو تباہی دکھائی دے رہی ہے اس حساب سے تو چرچ کو سماجی اداروں میں تبدیل ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ فرنٹ آف الفلاح کا وجود مالی معاونت کی ضمانت کی صورت میں وجود میں آیا۔ اس کے علاوہ 1996 کمپیوٹر سینٹر 2015-16 میں کروڑ روپے کی لاگت سے ترقیاتی اور تزئین و رہائش کا کام ہوا۔ بعد ازاں 22 اور 23-24 میں حکومت بلوچستان کی جانب سے اس بلڈنگ کی مرمت کے لیے کروڑوں روپے کے فنڈز استعمال ہو چکے ہیں۔ کروڑوں روپے کی مالیت کے فنڈ سے یہ بلڈنگ کمیونٹی پراپرٹی بن جاتی ہے۔ اس عمارت کو منضبط کرنے کا فیصلہ غیر قانونی اور غیر اصولی ہے۔ ان حقائق سے ثابت ہوتا ہے کہ الفلاح اقامت گاہ سماجی اور ثقافتی مرکز فادر آٹو پوسٹما کی ذاتی ملکیت تھی اور یہ ایک ٹرسٹ پراپرٹی تھی جو بیرون ملک سے وصول ہونے والی رقم اور چندے سے جمع ہونے والے محروم طبقات اور پسماندہ طبقات کی ترقی اور بحالی کے لیے کام کر رہا تھا۔ فادر کے وفات کے بعد اس ادارے کو حقیقی وارث تمام سٹیک ہولڈرز جو میرے دائیں اور بائیں جانب بیٹھے ہیں وہ مسیح کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ الفلاح کی عمارت کی تعمیر کا ادارے کا قیام چرچ کیوں نہیں تھا؟ چرچ نے اس میں کوئی کردار ادا نہیں کیا اور نہ ہی کوئی مالی مدد فراہم کی۔ ان حقائق کی روشنی میں چرچ ادارے کا نگران عارضی کسٹوڈین تو ہو سکتا ہے لیکن مالک نہیں۔ رومن کیتھولک چرچ الفلاح اقامت گاہ کی بلڈنگ کا مالک نہیں ہو سکتا اور نہ ہے۔ اس اصول اور اخلاقاً چرچ کی عمارت کو اصل حالت میں رکھنا اور اس میں جاری سرگرمی کو جاری رکھنے کا ذمہ دار تھا، لیکن چرچ کی جانب سے الفلاح میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کو ڈان باسکو لرننگ سینٹر بلڈنگ میں منتقل کیا گیا اور اب اس عمارت کو مسمار کرنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ یہ عمارت مسائل کے سے دبی کمیونٹی کو مسائل سے نجات دلانے کے لیے ایک امید تھی۔ مذکرہ حقائق سے ثابت ہوتا ہے کہ الفلاح چرچ نہیں، الفلاح کا مستقبل کو طے کرنے کا اخلاقی اور قانونی اختیار تمام اولڈ اسٹوڈنٹس کے پاس ہے۔